وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے ایک قافلے نے نکالا اور قافلے نے جا کر چند دراہم میں بیچ دیا۔ پھر بکتے بکاتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے اور عزیز مصر نے بھاری رقم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر میں آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ ان کی حفاظت کرنا، یہ ہمیں فائدہ دیں گے یا پھر ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنی اولاد بنا لیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے محفوظ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں، جس گھر کے مالک نے مجھے یہاں جگہ دی ہے، میں اس کے ساتھ بے انصافی اور زیادتی نہیں کروں گا، میں ان کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی طرف اپنا میلان کر بیٹھتے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جھکاؤ اس عورت کی طرف ہو جاتا اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے۔ باقی وہ دلیل کیا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھلائی گئی تھی، وہ میں آگے بتلاتا ہوں۔ اور دوسری تفسیر وَهَمَّ بِهَا کی یہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر اختیاری طور پر ان کے دل میں اس عورت کا خیال آ چکا تھا، یعنی یہ خیال بشری تقاضے کے طور پر آ چکا تھا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی روزے کے ساتھ ہے، سخت گرمیوں کا موسم ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور کسی ٹھنڈے پانی کے قریب سے گزرتا ہے تو دل کے اندر ایک خیال سا آ جاتا ہے کہ میں یہ پانی پی لیتا، لیکن وہ اپنا روزہ توڑنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال تو آ گیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے رب کی دلیل کو دیکھا تو دلیل کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جھکاؤ ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بچایا۔ یہ دوسری تفسیر بھی ہے، یعنی غیر اختیاری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا میلان ہو گیا تھا، لیکن اپنے رب کی دلیل کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرف جھکاؤ نہیں ہوا۔ اب تفسیر یہ دوسری یا پہلی تفسیر راجح ہے، بہت سارے مفسرین نے دوسری تفسیر کو راجح قرار دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میلان ہو جانا، پھر اس یوسف علیہ السلام کا بچ جانا، یہ کمال ہے، اور اگر میلان نہ ہوتا پھر بچ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دوسری تفسیر کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ دلیل کیا تھی۔
اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ دلیل جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ دلیل یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جس کے اوپر سزا ہوگی اور بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ تو یہ دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھلائی گئی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ اور دوسری ایک تفسیر، دوسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ کر دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے اور بے حیائی سے بچا لیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، چونکہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام پر جس کا نام زلیخا تھا لیکن قرآن مجید نے نام نہیں ذکر کیا، تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو عورت بھی پیچھے دوڑی۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے تو عورت بھی پیچھے دوڑی، تو عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کندھے سے قمیص کو پکڑا اور پکڑ کر کھینچا اور اس کو پھاڑ دیا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازہ جب کھلا تو دروازے کے پاس دونوں نے اس عورت کے شوہر کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس عورت نے بھی شوہر کو یعنی عزیز مصر کو وہاں پایا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب عورت کی عادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنے جال میں پھنساتی ہے، اگر کوئی نہ پھنسے تو پھر اس کے اوپر الزام تراشی کرتی ہے۔ تو اسی طرح اس عورت نے بھی اپنے شوہر کو کیا کہا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے تو اس عورت نے اپنے شوہر کو کہا ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب علیم، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ دست درازی کرے اور زیادتی کر رہا ہو، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یعنی اب سزا بھی خود بھی منتخب کریں، اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے یا پھر کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یہ زلیخا نے یا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آپ کے گھر والوں کی عزت لوٹ رہے تھے، یعنی ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ اس عورت نے مجھے ورگلانا چاہا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑھ کر بہت زیادہ وضاحت دیتے تو کسی نے ماننا نہیں تھا، اس لیے کہ جب عورت الزام تراشی کر رہی ہو وہاں پھر مرد کی ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اس طرح فرمائی کہ زلیخا کے خاندان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ مستند روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے زلیخا کے خاندان میں سے ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی جو بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے سے بلوایا، اور وہ بچہ بولا اور اس نے ایک ایسی علامت بتلائی جو علامت معقول تھی اور اس کے معقول ہونے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بچہ ایسے ہی بولا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر آئے گا۔ تو اسی طرح یہ بچہ بولا۔ بچے نے کیا اصول بتلایا؟
بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض پھٹی ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی؟ اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر جرم حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر دست درازی کر رہے تھے، اور عورت اپنے آپ کو بچا رہی تھی، جس سے عورت نے یوسف علیہ السلام کا گریبان پکڑ کر اس کو کھینچا، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اور اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے بچ رہے تھے، اور عورت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف میل کر رہی تھی، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑے تو عورت نے پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کر قمیض کھینچی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اب دیکھو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے؟ تو دیکھا گیا تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، عزیز مصر نے یہ کہا یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، تم عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجرم ہے، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس معاملے کو چھوڑیے، واستغفری لذنبک، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہی کہا اپنے گناہوں کی توبہ کر، بخشش طلب کر، انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہ گار ہے۔ عزیز مصر نے معاملے کو چھپایا، یہ معاملے کو یعنی بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا، معاملے کو چھپایا تاکہ بدنامی نہ ہو۔ لیکن یہ معاملہ کہاں چھپ سکتا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ تھا، اور پھر یہ معاملہ کچھ عورتوں کے سامنے آیا، پھر ان عورتوں نے کیا کہا اگلی نشست میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ